السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اس رمضان میں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مل جائے، اور آپ کے جاننے والے جتنے بھی ہیں آپ ان کو یہ سینڈ کریں تاکہ ہر کوئی دورہ قرآن کر سکے اس رمضان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا اپنے وعدے کو، وایای فارہبون، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل یہ ان سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد 12 قبیلوں پر تقسیم ہوئی، اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور ان کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت تو سارے ہی انسانوں کے لیے تھی، لیکن آپ کے اولین مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ میں اوس و خزرج اور یہودیوں کے 3 قبیلے سامنے تھے۔ اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہودیوں میں سے صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی خطاب فرمایا ہے اور ان کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلائے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد ہوا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی، میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جتنے بھی انبیاء آئیں ان پر ایمان لے کر آؤ، ان کی کتابوں کو مانو، تو اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ وہ جو ہم نے نازل کی تصدیق کرتی ہے اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے ساتھ اول انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدنا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس خاص مجھی سے ڈرتے رہنا۔ بنی اسرائیل کو مزید اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، اور یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تمہاری کتاب کی مخالفت کرنے والی، بلکہ یہ کتاب تو ایسی ہے جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، پہلے کافر نہ بن جانا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے تم نے تورات کا حال کیا، اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے، رشوت لے لیتے، تو یہ حال نہ کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، آگے اللہ کہتے ہیں مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو۔ اس آیت میں بھی علماء یہود کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تورات شریف میں تحریف کر چکے تھے، اور اس میں سے جو کچھ صحیح باتیں ان کے پاس باقی تھیں ان میں بھی وہ خلط ملط کر چکے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی، یہ لوگ جو تھے صرف ان کے جو بڑے بڑے عالم دین ہوتے تھے صرف وہی اس تعلیم کو حاصل کرتے تھے، ہمارے قرآن پاک کی طرح نہیں کہ ہر انسان پڑھ لے، اور اس کے بعد جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو اس میں بھی کیا ہے تعریف کرتے، رد و بدل کر کے اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آ چکا ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ نماز کی برکات اور ثمرات بہت ساری ہیں، اور اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال سے محبت ختم ہوتی ہے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔
جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو ہے، لیکن یہودیوں کو یہاں پر خصوصی خطاب کیا گیا، اس لیے کہ ان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ اس آیت میں بھی یہودیوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق جانتے تھے، اس لیے پوشیدہ طور پر کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا۔ اس کے باپ نے کہا ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء یہود میں بے عملی عام تھی، لوگوں کو نماز روزے کا حکم دیتے لیکن خود عمل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے ہو کہ لوگوں کو تو حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا تم نے کتاب نہیں پڑھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک وہ البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر خشوع کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم، بے شک وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون، اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی گھبراہٹ، جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور صبر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی یہی تلقین کی کہ نماز قائم کرو اور صبر کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو آج جو ہمارے اوپر بھی یہ پریشانی آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجات، تاکہ اللہ تعالی ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے کہ نہیں جزا دے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا ان سے عدل، ولا هم ینصرون، کوئی بدلہ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہی خطاب فرما رہے ہیں اور دوبارہ ان کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں نے تم پر بہت سارے انعامات کیے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے انعامات کیے، انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء اکرام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس دن سے ڈرو جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اس دن سے ڈرو۔ اس وقت تو نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے، غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ ان پر بری طرح مسلط تھے، ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی،
ان میں سے ان میں ایسی بدترین غلامی تھی، بنی اسرائیل مبتلا تھے، مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تو یہ ذرا چوم بھی نہ کر سکتے تھے، اتنی یہ بدترین غلامی میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا، پھر ان کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ فرعون سے ان کا مقابلہ مناظرہ ہوا، فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے، معجزے کے سامنے وہ لوگ نہ ٹھہر سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی سختیاں اور زیادہ ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، اور راتوں رات روانہ ہوئے۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے یہ لوگ مصر میں 400 سال سے رہ رہے تھے، عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، بس ہم نے تم کو نجات دے دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑو۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون مصر کے ہر فرما روا کو کہا جاتا تھا، یہ نہیں کہ صرف اس فرعون کو فرعون کہا جاتا تھا، بلکہ مصر کا جو بھی بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کا نام بھی لکھا ہے اس کا کہ اس فرعون کا نام موسیٰ تھا، اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں۔ یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا، اپنے آپ کو سب سے اونچا معبود بنواتا تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، کوئی خاص اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی فرعون سے اور اس کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی میرے اللہ کی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا، لیکن وہاں 40 سال کے بعد پہنچ سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا۔ ان کی وفات اسی میدان میں ہوئی اور اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی، تو جو کوہ طور پر میدان میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا اور 1 مہینہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن 30 راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، جس کی وجہ سے وہ خاص قسم کی خوشبو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ ختم ہو گئی، تو اللہ نے مزید 10 راتیں اور کیا ہے روزے کا حکم دیا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں 40 دن لگ گئے، ادھر ان کے پیچھے قوم بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے زیورات مانگ لیے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سامری نام کا تھا جو سنار کا کام کرتا تھا۔ اس نے ان زیوروں کو جمع کیا، گائے کی شکل کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا تھا کہ اس مجسمے کے اندر سے گائے کے بچے کی سی آواز آتی تھی۔ بنی اسرائیل نے مصر میں بت پرستی دیکھ آئے تھے، جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے یہی ہمارا الہ ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، وہ تو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، اس کی اتباع کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا ہم برابر اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائے۔ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی شریف کی تختیاں لے کے تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت غصہ ہوئے، اور پوری صورتحال معلوم ہونے کے بعد سامری نے یہ حرکت کی، اس سے بھی یہ سوال جواب فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بد دعا بھی دی کہ تو جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی ہے، تو جسے دیکھے گا اسے کہے گا مجھے نہ چھونا۔
لہٰذا وہ حیران و پریشان جنگل میں پھرتا رہتا۔ جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی شخص اسے چھو لیتا وہ دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں تورات شریف عطا فرمانے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پر مشتمل تھی۔ اس میں احکام دینیہ پوری طرح واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا فرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی مراد ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو نعمتیں دی جن نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم انکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلمتم انفسکم، ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، بس تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم، بس توبہ قبول فرمائی اس نے تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کے واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے تو دیکھا بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس پر انہیں بہت غصہ آیا اور ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے پر انہوں نے توجہ فرمایا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی یہ صورت رکھی تھی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو لہٰذا انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جب قتل کرنے لگے تو دیکھا سامنے کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو کیا ہے قتل کرنے سے تھوڑے سے ہچکچائے تو اللہ نے سیاہ بادل بھیجا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے اور انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑی کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں کہتے ہیں ان کے آدمی قتل ہوئے تھے۔ تو ہم تو بڑی خوش قسمت قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم ندامت کے دو آنسو بہا لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے لیے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہرہ نہ دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس جب تم کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر بھیجا تم کو اس کے بعد تمہاری موت کے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر پھر بنی اسرائیل نے ایک اور غلطی کی، بچھڑے کی عبادت کے بعد اپنا انجام تو دیکھ چکے تھے، اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتے، اس کو مان لیتے، لیکن ڈھٹائی میں اڑ گئے، بھئی ہم اللہ کو جب تک نہیں دیکھیں گے ظاہرہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں کیا پتہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چل پڑے، جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 70 آدمی تھے ان سب کو موت دے دی بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، اگر یہ کیا ہے دیکھ سکے تو ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ راکھ ہو گیا اور یہ لوگ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلویٰ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو تم کو ہم نے پاکیزہ رزق دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ کے ایک اور انعام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور دریا پار کر کے ایک جنگل میں پہنچے جہاں ان کو اپنے وطن جانا تھا، تو وہ وہاں پہنچے تو 40 سال لگ گئے، صبح کو جہاں سے چلتے شام کو وہیں واپس آ جاتے۔ دھوپ اور گرمی میں چلنا، روزانہ چلنا نہایت تکلیف دہ تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہمارے لیے کچھ سائے کا انتظام فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کی وجہ سے بادل ان پر سایہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من اور سلویٰ عطا کیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہوتی تھی صبح جا کے اس کو جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، گوند کی طرح کا ایک حلوہ تھا یہ۔ اور سلوا یہ ایک پرندے کا نام ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان کے اوپر انعامات کیے، انہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو کہ معاف کر دے ہم تمہارے گناہ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بس ہم نے نازل کیا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے کون سی بستی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے، بیت المقدس مراد ہے۔ بہرحال یہ لوگ جب نکلے اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ بھئی تم جب 40 سال تک یہ میدان میں حیران پھرتے رہے، اور پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہونا ان کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے فرمایا چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو ان لوگوں نے کہا اس سے تو بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ آباد ہیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جاؤ تمہارا رب جائے اور وہاں پر جا کے لڑے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا کے طور پر یہ مسلط کر دیا کہ یہ 40 سال تک اس زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ بہرحال پھر جب یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، تو اس وقت اللہ کا ان کے اوپر حکم آیا تھا کہ جب تم داخل ہونا تو کہنا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، حطتن کے بجائے یہ کیا ہے، کہتے ہوئے داخل ہوئے حبتن فی شعیرتن، کہ اللہ ہمارے لیے ہمیں دانا عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم داخل ہونا سجدے کی حالت میں داخل ہونا، اور یہ سرین کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ غرض انہوں نے تو ٹھان رکھی تھی کہ اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے ہر حکم کی اللہ کے ہر حکم کی روگردانی کرنی ہے، ہر حکم کو اللہ کے نہیں ماننا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ پھر یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ طاعون کی شکل میں آیا تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حاصل کیے موسیٰ علیہ السلام جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے لِقَوْمِهِ، اس کی قوم نے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا اپنا عصا مارو پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر ایک نے اپنے پینے کے گھاٹ کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھیل پڑو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یہ بھی اسی میدان کا واقعہ ہے جہاں پر یہ لوگ بھٹکتے رہے تھے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر میں مارو، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور لاٹھی کا پتھر میں مارنا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوتے تھے یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو چوکور سا تھا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا، جب پانی کی حاجت ہوتی اسے زمین پر رکھ کر لاٹھی مار دیتے اور چشمے جاری ہو جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پانی سے سیراب کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا، وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے،
من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، ان سبزیوں سے، گھیو سے، کھیرے سے، مسور سے اور پیاز سے۔ قال تستبدلون الذین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلتے ہو اس کے ساتھ ہوا ادنا جو حقیر چیزیں ہیں، بالذی اس کو، ہوا خیر وہ جو بہتر ہے اس سے۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ اور مسکنت، وباءوا بغضب من اللہ وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 2 وقت کے کھانے کے لیے جب من و سلوہ عطا کرتے تھے تو انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک قسم کے کھانے پر نہیں ٹک سکتا، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اسے مختلف قسم کے کھانے ملیں۔ تو بنی اسرائیل بھی اکتا گئے کھا کھا کے، لیکن انہوں نے تب بھی اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل آئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے کیا ہے اپنی ضد بازی میں اڑ کے کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں اور کچھ عطا کرے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں مسور، دال، پیاز اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اتنی ڈٹائی، اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد، اتنی بدترین غلامی سے نکلنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ باتیں پسند نہ آئی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار کے پھینکی ان کے اوپر، وہ ہر وقت ذلیل ہوتے رہیں گے، جس میں دوسری قوموں کے ماتحت رہیں گے، کبھی جزیہ دیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصاری ہیں اور صابئین ہیں، وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کیے صالح، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا یہودیوں پر اللہ نے ذلت ڈال دی، وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، حضرات انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر ذلت ڈال دی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے گا، چاہے وہ یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، صابی ہوگا، جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے اس ایمان کی قدر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کریں گے، یہاں تک کہ قیامت والے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہودیوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بھی اہل کتاب وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے گا تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ کیوں دگنا اجر ملے گا؟ اس لیے کہ دوسرے نبی کی نبوت کو چھوڑ کے کسی دوسرے نبی کی نبوت پر ایمان لانا تھوڑا مشکل کام ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کیا ہے شروع سے ہی ایک نبی کو مانتا ہو، تو اس لیے ان کے اس عمل میں مشقت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لے لو جو تم کو عطا کیا قوت کے ساتھ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر آئے اور مستقل شریعت بنی اسرائیل کو دی تو بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب پر ایمان لائیں گے، اس کے رسول کا اتباع کریں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کو ان کی جگہ سے اکھاڑ کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا،
اور کہا کہ بھئی جو تم سے وعدہ لیا تھا اس کو پورا کرو۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور ہم نے یہ کہا کہ لے لو قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دوبارہ توبہ کروائی اور انہیں اس کے اوپر پابند کیا جو اللہ نے ان کے اوپر اتارا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ہو جو بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے بنا دیا ان کو عبرت ان کے پہلے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے یہاں پر متقین کے لیے۔ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن معظم ہے تو اسی طرح سے یہود کے لیے ہفتے کا دن معظم تھا اور اس کی تعظیم ان کے اوپر لازم تھی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور امتحان کے طور پر اس دن میں مچھلیاں آتی بھی بہت زیادہ تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ ہفتے سے ایک دن پہلے جال ڈال دیتے اور ہفتے والے دن مچھلیاں اس جال میں پھنس جاتی اور اتوار کو اس کو نکال لیتے اور کہتے بھئی ہم نے کون سا کوئی ہفتے کو نکالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عملی کی وجہ سے ان لوگوں کو سب کو بندر بنا دیا۔ اور بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندر ہیں یہ انہی کی نسل سے ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، جن کو مسخ کا عذاب دیتا ہے، تو بس وہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ سارے مر گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا اپنے بعد والوں کے لیے اور پہلے والوں کے لیے، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو گائے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا، انہوں نے کہا کیا تم ہم بناتے ہو ہمارے ساتھ ہزوا، مذاق؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کریں ہمیں وہ کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، تو فرمانے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو جو تم کو حکم دیا گیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اس کا رنگ ایسا ہو کہ خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان کر دے ہمیں وہ کیسی ہو۔ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، بے شک بیل نے ہم کو مشتبہ کر دے، اشتباہ میں ڈال دیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں وہ بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، اللہ فرماتے ہیں وہ بیل ایسا ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو گیا ہو اور زمین کو نہ پھاڑتا ہو اور اس کے ساتھ کھیتی نہ سیراب کی گئی ہو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بے داغ ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت، کہنے لگے اب آئے ہیں آپ ہمارے پاس بالحق کے حق کے ساتھ۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ قریب میں ایسا کرنے والے نہ تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو واقعہ ہے اسی کی وجہ سے اس آیت کا نام بھی بقرہ پڑا۔ اس میں ایک قصہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیتوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ ایک بیل لے لیں، اس کو ذبح کریں، اس بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مار دیں۔ چنانچہ بڑی حجتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل کو ذبح کیا اور ذبح شدہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا، جس کی وجہ سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔
بہرحال یہاں پر بھی بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید طلب کرتے رہے، اپنے اوپر سختی کرتے رہے، سوال پوچھتے رہے۔ حالانکہ جس وقت اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیل ذبح کرو، وہ جون سا بھی بیل ذبح کرتے تو وہ حکم پورا ہو جاتا، لیکن وہ سوال پوچھتے رہے، ان پر سختی ہوتی رہی اور کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ نہ بولتے تو پھر اس بیل تک وہ نہ پہنچ پاتے۔ بہرحال جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب واضح کر دیا، انہوں نے اس بیل کو بڑی ہی بھاری قیمت میں خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم ڈالتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا ہے جس کو جو تم کو چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے ان کو کہا کہ اس کا بعض پہ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ اس آیت میں بھی پچھلے آیت کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قتل کس نے کیا تھا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ تمہارے اوپر ساری اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارۃ، مانت پتھر کے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ، اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وان منہا لما یشقق، اور ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، پس اس سے پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساوت اور سختی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، بلکہ پتھروں میں سے بھی تو بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دیتے ہیں، بعض پھٹ پڑتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، تم لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تھا ان میں سے ایک فریق، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تعریف کرتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ امید اور آرزو ختم فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی ایمان لے کے آئیں گے۔ فرمایا ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس میں تعریف کرتے تھے، اور یہ لوگ ان پر اب تک کوئی نکیر نہیں کرتے تھے اور طریقہ کار کو غلط نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے ساری باتیں کرتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ملتا ان کا بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتا ان کا جب تنہائی میں ملتا ان کا بعض کی طرف تو کہتے کہ تم بتاتے ہو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے تمہارے لیے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تنہائی میں جب اپنے سرغنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تو وہ کیا ہے آپ کے منکر ہو جاتے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی علامات اور صفات جو آپ کے اندر تھیں وہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی تھی، وہ اس کو جانتے تھے، اور جب آپس میں ملتے تھے تو وہ کیا ہے اس بات کو مانتے تھے، کہتے تھے ہاں واقعی بھئی یہ بات تو سچ ہے، اور ان میں سے بعض پھر بعض کو ملامت کرتے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفی کی، تم اس کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہو تاکہ وہ حجت کرے تمہارے رب کے پاس جا کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لیکن یہ اتنے نادان لوگ تھے، اتنے بے وقوف تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر غیب کا علم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو جو یہ کر رہے ہیں اور جو ان کے دلوں کے اندر راز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر ان کی آرزوئیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ اس آیت میں یہودی جاہل ان پڑھ عوام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ لوگ نہ تورات شریف پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کا علم رکھتے ہیں، البتہ یہ جھوٹی آرزوؤں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے، اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑے دن عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی آرزوئیں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ خریدیں اس کے ساتھ تھوڑی قیمت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں پر بھی یہود علماء کی بدعملی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، رشوت لیتے اور رشوت لینے کے بعد اپنی مرضی، ان کی مرضی کا مسئلہ اس میں لکھ کر وہ بتا دیتے، خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، کہہ دو کیا تم نے اللہ سے لیا ہے عہدًا، وعدہ کوئی؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کا ایک بڑا دعویٰ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے، اگر بالفرض ہم گئے بھی تو صرف گنتی کے چند دن، صرف ان دنوں میں جائیں گے جتنے دنوں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر اللہ سے وعدہ لیا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ خود ہی تردید کر رہے ہیں ان کی، یہ اللہ پر وہ بات کہتے ہیں جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے اس قسم کی کوئی بھی وعدہ، ان کو نہ کوئی ایسی آرزوئیں دلائی ہیں اور نہ ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، بس یہی وہ لوگ